أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. اس کی گونج ختم ہوگی اور آواز بڑھے گی. گونج ختم کرے اس ایکو ختم کیجئے. میں کوئی نعت تو نہیں پڑھ رہا نا, میں تو تقریر کر رہا ہوں. اس کے ایکو ختم کیجئے اور آواز بڑھا دیجئے اس کی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہماری مشکل یہ ہے کہ مائک والے کو بھی ہمیں سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ نہ وہ خطیب ہے نہ وہ نعت خوان ہے, اسے تو نہیں پتا. اور اس کی ایکو ختم کیجئے, اس کا ساؤنڈ, اس کی گونج ختم کیجئے, سیدھا فلیٹ کیجئے. ایک صلوات تو پڑھیں گے محمد وآل محمد. اللہم صل علی. ایک اور صلوات نبی کی ذات میں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات میں. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا چھوٹا سورہ ہے, مگر پورے قرآن کی جان ہے یہ سورہ. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ. یہ دو ایسے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے پابند نہیں ہیں, یہ زمانے کے پابند نہیں ہیں, بلکہ زمانہ ان کا پابند ہے. بھئی میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر دن گزارتے ہیں نا, سورج کو دیکھ کر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, سورج کے مطابق میرے اوقات یومیہ آگے بڑھتے ہیں. مگر علی اسے کہتے ہیں جسے سورج دیکھ کے چلتا ہے. میں تسلی کے لیے دلیل دے رہا ہوں, ورنہ تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض چیزوں کی دلیل دینا ضروری نہیں ہوتا, اتنی روشن بات ہوتی ہے کہ اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر بعض دوستوں کے لیے دلیل دے دیتا ہوں. جب مقام صحبہ میں جی علی کے زانو پہ نبی کا سر تھا اور سورج ڈوب گیا تھا, تو کس نے سورج کو پلٹایا اور کس کے لیے پلٹایا؟ میں اور آپ تو وقت کے پابند ہیں, مگر یہ گھرانہ وقت کا پابند نہیں ہے. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. 1400 سال گزر گئے نا, بتائیے کون سا شہر ہے جہاں حسین کا خیمہ نہیں ہے؟ یہ جو امام بارگاہ ہیں, یہ ایک چند کپڑوں کے خیمے جلائے تھے, پوری دنیا میں پکے خیمے بنے ہوئے ہیں. یہ زمانے کے پابند نہیں ہے, زمانہ ان کا پابند ہے, زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے. لہذا بڑا انسان اور بڑا وجود وہ ہے جو وقت کو اپنی مٹھی میں لے لے. جی, جو وقت کو اپنے قابو میں رکھے نا,
وہ ہے در حقیقت انسان اکمل۔ اللہ نے 4 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ کچھ ہیں جو انسان نما ہیں، کچھ ہیں جو انسان ہیں، کچھ ہیں جو انسان کامل ہیں، کچھ ہیں جو انسان اکمل ہیں۔ ہر انسان برابر نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے دماغ میں ڈال دیا کچھ مسلمانوں کے کہ سب برابر ہیں۔ سب برابر تو معقول نہیں ہے، یعنی یہ نظریہ ویسے ہی معقول نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سب بظاہر ایک جیسے ہیں نا، جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہر شخص ابھی اسی مجمع میں ہر شخص کی کوالٹی علیحدہ ہے، ہر شخص کا معیار علیحدہ ہے، ہر شخص کی سوچ علیحدہ ہے، ہر شخص کا مقام علیحدہ ہے۔ تشریف فرمائے شخصیات تشریف فرمائے، سرکاری اداروں میں ہم سے دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے نا جی۔ ہم نے دستخط کر دیے، پڑھے لکھے آدمی تھے، آپ نے ہم سے دستخط لینے کے بعد انگوٹھا کیوں لگوایا ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا جی۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے، سب کے انگوٹھے مختلف ہیں، سب میں یہ جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر اس میں باریک باریک نشانات ہیں، یہ نشان سب کے مختلف ہیں۔ تو دماغ ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ سوچ ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کسی کو کسی کے برابر نہیں بنایا۔ خود انسانوں میں بھی اللہ نے 4 قسمیں بنائی ہیں۔ ایک انسان نما ہے، میں ابھی کھیتوں میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، فصلوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اللہ انہیں آباد رکھے، اور ان کے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ امانت دی ہے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے حضور تو اس میں ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر فصل کے درمیان اسے گاڑ دیا جاتا ہے، جانور سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کھڑا ہے۔ ایسے ہی میرے مولا فرما رہے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ علی کے مطابق ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں جس کا ضمیر مر گیا ہے وہ چلتی پھرتی میت ہے جی۔ جس کا شعور مر گیا ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہے، جس کی سوچ مر گئی ہے، جس کی فکر ختم ہو چکی ہے، وہ چلتی پھرتی ایک میت ہے۔ تو خبردار ہر چلتے پھرتے کو زندہ نہ سمجھنا، اور ہر انسان نما کو انسان نہ سمجھنا۔ اب یہ جیسے میں انسان نما، میں یہ تو میری زبان میں میں کہہ رہا ہوں نا انسان نما، لیکن قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اسے کہا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دیں یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ اللہ اسی انسان کو جانور کہہ رہا ہے۔ اچھا اگر میں کہتا نا تو کہتے شاید تبرہ پڑھ رہے ہیں مولانا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں انسان مانا جائے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ جانور ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب کوئی بتائے نا دل پر ذرا ہاتھ رکھ کے کہ یزید کو انسان مان لیں ہم، کوئی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں جواب دینا کہ حجاج ابن یوسف کو انسان مان لیں۔ یہی تو وہ انسان ہے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں۔ اب میں کہہ دیتا ہوں تو برا لگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں جانور ہیں یہ جی، جانوروں سے پستر ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ اس قابل نہیں ہے۔ جانوروں کی توہین ہے کہ جانور بولا جائے انہیں، یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قرآن میں کچھ لوگ ہیں جو انسان نما ہیں، اور انسان دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ کچھ اور آگے بڑھیں تو کچھ لوگ ہیں جو انسان ہیں۔ اب میں کیسے طے کروں؟ بچے مجھے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، قاعدہ قانون لیتے جائیں، کیسے طے کریں کہ کون انسان ہے؟ میں خود اپنے آپ کو کیسے طے کروں کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں جی؟ انسانیت کے کون سے درجے پر ہوں، انسانیت کے کون سے درجے پر ہوں، کون سے درجے تک پہنچنا چاہیے، اس وقت کہاں کھڑا ہوں میں؟ ہر شخص کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا۔ تو کیا کسوٹی ہے، کیا پیمانہ ہے؟ انسان ہونا یا انسان نہ ہونے کا پیمانہ یہ ہے، دقت ہے آپ حضرات کی، کہ اگر میرا نفس لوامہ زندہ ہے تو میں انسان ہوں،
اور اگر میرا نفس لوامہ مر گیا ہے تو میں انسان نہیں ہوں. یعنی گناہوں پر اندر سے آواز آئے کہ یہ غلط کیا ہے، خوبیوں پہ اندر سے آواز آئے شاباش، برائیوں پر مذمت اندر سے ہی نکلے، تو اگر میرا نفس جو نفس لوامہ، لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، ٹوکنے والا نفس، ڈانٹنے والا نفس، اندر سے اگر آواز آئے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو، فریب نہیں کرو، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اگر مجھے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے تو ابھی نفس لوامہ زندہ ہے اور میں ابھی انسان ہوں. اور اگر برائی نہیں رہی میرے نزدیک، اچھائیوں پہ میں خوش نہیں ہوتا، برائیوں پہ میں ناراض نہیں ہوتا، تو میرا نفس لوامہ مر چکا ہے، میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوں. پھر ان برائیوں میں بھی شدت و ضعف ہے. کسی کے نزدیک کسی کو مسکرا کر اس کا مذاق بنانا کوئی بات ہی نہیں ہوتی. وہ ایسا آدمی تو کسی کو اگر تڑپتا ہوا دیکھے تو اسے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اب یہ انسانیت میں بھی فرق ہے جی. یعنی میں تو اپنے دشمن سے بدلہ لینا اپنی انسانیت سمجھتا ہوں. نبی فرما رہے ہیں یہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے آپ کو مدینے سے ہجرت کرنے پر آمادہ کیا. حضرت نے بڑے آرام سے فرمایا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب ان انسانوں میں ایک اور تیسرے درجے کا انسان ہے جو انسان کامل ہے. یہ انسان ہے جس کے اندر ملامت کا نفس باقی ہے. اس سے اونچا کون انسان ہے؟ انسان کامل. انسان کامل سے بھی بڑا ایک درجہ ہے وہ انسان اکمل. اس انسان سے بڑا صرف اللہ ہے. انسان اکمل سے بڑا کوئی نہیں ہے. انسان اکمل سے بڑا اللہ ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ انسان اکمل ہے. اب انسان کامل اور انسان اکمل کی بحث میں مبتلا ہونے کے بجائے صرف ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو روشن کر دوں. انسان کامل اور انسان اکمل میں یہی فرق ہے جو مالک اشتر اور علی میں فرق ہے. جو سلمان فارسی میں اور سرکار دو جہاں میں فرق ہے. جو شہداء کربلا میں اور سید الشہداء میں فرق ہے. یہ شہداء کربلا انسان کامل ہیں اور ان کا جو سید ہے وہ انسان اکمل ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سلمان فارسی، یہ انسان کامل ہے اور جو ان کا بھی مولا ہے وہ انسان اکمل ہے. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ انسان اکمل کا اب میں اپنے مقدمے کو ختم کر رہا ہوں کہ اس وقت کی ہماری نشست، ہماری آج کی مجلس یا ہماری جو مجلس ہوتی ہے وہ انسان اکمل کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. میں انسان اکمل کو سمجھ لوں گا تو انسان کامل شاید بننے میں مجھے کچھ مدد مل جائے، ورنہ کم سے کم انسان تو بن ہی جاؤں گا. اور ویسے بھی یہ دروازہ شفا خانہ حسینی ہے. یہاں بیٹھنے والا نفس کی بیماریوں کو دور کر کے جاتا ہے، بدن کی شفا لے کر جاتا ہے. جب دنیا کے دواخانے، دنیا کے ہاسپٹل، دنیا کے شفا خانے جواب دے دیتے ہیں تو ہم جس جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں وہ یہی شفا خانہ ہے جہاں سے ہمیں شفا ملتی ہے. جی ایک صاحب کہنے لگے جی ساری دنیا کے شیعہ پیسے جمع کر لیں، مجلسیں ختم کر دیں، ان مجلسوں کے پیسے سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیں. اربوں خربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں زاداری پر پوری دنیا کے شیعہ. سارے مل کر پیسے جمع کریں، ان مجلسوں کو 2-4 سال نہ کریں اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیں، تعلیمی ادارہ بنا دیں. پھر ایک صاحب کہنے لگے نہیں یہ سارا پیسہ جمع کریں، عالمی سطح کا ایک ہاسپٹل بنا دیں تاکہ لوگوں کو شفا ملے، لوگوں کو زندگیاں ملیں. میں نے کہا تم نے نہ شفا خانہ سمجھا ہے نہ یونیورسٹی سمجھا ہے. اس سے بہتر نہ شفا خانہ ہے اور اس سے بہتر نہ یونیورسٹی ہے. صلوات پڑھیں ذرا حسین کی ذات پر. جتنا جامع ترین نظام تعلیم عزاداری امام حسین ہے، جتنا مضبوط نظام صحت کربلا کا ذکر ہے، اتنا نظام تعلیم اور نظام صحت کہیں اور نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، شخصیات تشریف فرمائیں. یہ میز کے اوپر پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، یہ پانی میموری رکھتا ہے.
یہ میں جو ابھی بول رہا ہوں نا، سائنس کا کہنا یہ ہے، آج کی جدید علوم کا کہنا یہ ہے کہ یہ پانی میری باتوں کو سن رہا ہے. آپ ابھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یہ سن رہا ہے. ابھی آپ نعرہ حیدری لگا رہے تھے، یہ سن رہا ہے. یہ یہاں جتنی دیر رہے گا اتنی دیر اس میں خاص طاقت ایجاد ہوتی رہے گی. جی یہ معمولی پانی نہیں رہے گا، یہ معمولی پانی نہیں رہے گا، اس میں خاص طاقت آ جائے گی. تبھی امام حسین کی مجلس میں اور جلوس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے. بڑے 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 بیمار دیکھیں جنہوں نے سبیل سے ایک گھونٹ پانی پیا تو بیماریاں دور ہو گئی ہیں. میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ ہوا اور کتنی دفعہ دیکھا اور سنا آپ نے کہ فلاں بزرگ سے دم کروا کے آ جاؤ، فلاں پیر صاحب سے، فلاں مرشد سے، فلاں بڑے سے، فلاں متقی پرہیزگار سے ذرا دم کروا کر آؤ. پانی کی بوتلیں لے جاتے تھے، وہ دعا پڑھتے تھے، اس میں دم کرتے تھے. پانی پہلے سن رہا تھا، اسے وہ سنایا گیا جس سے اس میں طاقت آ گئی. جی یہ کیا میڈیکل کیا ہے؟ یہ میرے بدن کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، ایک ٹیبلٹ اس توانائی کو بحال کرتی ہے، ان چیزوں کو جو کم ہو گئی ہوتی ہے اس کو بحال کر دیتی ہے. یہ پانی کے اندر تاثیر آ جاتی ہے جب امام حسین کا نام سنتا ہے. بھائی اگر آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. خاص طور پر آج کی جدید، یہ چین اور جاپان میں اس پہ کام بہت ہو رہا ہے پانی کے حوالے سے، اور وہ لوگ دوا دارو سے اور دوائیوں سے، سیرپ اور ٹیبلٹ سے علاج کم کرتے ہیں، بلکہ پانی کے استعمال سے علاج کر رہے ہیں کہ کون سی بیماری میں کتنا پانی اور کتنے وقت سے اور کتنے مقدار سے پیا جائے تو فلاں بیماری دور ہو جائے. جی ہاں، باقاعدہ یہ آج جدید تعلیم کے تقاضوں کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. میں کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے. مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی. میں اپنی عقیدت سے بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقت سے بھی کہہ رہا ہوں. جب آپ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ یہ بھی جواب دے رہا ہے. یہ اور بات ہے، میں اس کی سن نہیں رہا. تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ میں اس کی نہیں سن رہا. یہی اکیلا نہیں ہے جس کی میں نہیں سن رہا، اور بھی بہت سے ہیں جن کی میں نہیں سنتا. جی یہ درخت بولتے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آتی. یہ پتھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آتی. جی یہ جو جانور آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں. تو ایپ تو میرا ہے نا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ان پہ کیوں ڈال رہا ہوں. میرے مولا رضا جا رہے ہیں، تشریف فرما ایک سفر کے اوپر. ایک شیر چگھاڑتا ہوا، دوڑتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا آنے لگا. جتنے بھی مولا کے ساتھ ہم سفر ہم رکاب تھے وہ دور ہٹنے لگے، بچانے لگے اپنے آپ کو. حضرت نے آواز دے کر کہا کوئی کہیں نہ جائے. شیر کے آنے کا انداز بتا رہا تھا، یہ آ کے چیرے گا، پھاڑے گا، لوگوں کو کھا جائے گا. لوگ گھبرانے لگے. حضرت نے فرمایا کوئی کہیں نہیں جائے، اسے مجھ سے کام ہے. اللہ اکبر. جی بہار الانوار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. علامہ مجلسی نے یہ قصہ لکھا ہے. وہ چیختا چلاتا ہوا آیا، امام کے قریب آنے کے بعد امام کے پیروں کا بوسہ دیا اس نے. امام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے امام کے پیروں کا بوسہ دیا اور پھر امام سے وہ اپنی زبان میں کچھ کہتا رہا. امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور وہ چلا گیا. اب چاہنے والوں میں تو ایک سوال تھا نا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے. حضرت سے کہنے لگے مولا یہ کیا تھا. حضرت نے فرمایا اس کی زوجہ کو درد زہ تھا، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی تھی. یہ چیختا آیا تھا کہ آپ ہمارے بھی تو امام ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں. میں نے اس کے لیے دعا کی، اس کی مشکل آسان ہو گئی. ابھی امام کی شہادت کی تاریخ گزری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. جی زندان میں ڈال دیا تھا نا، امام کے آگے چھوڑ دیا تھا بھوکے شیروں کو کہ کسی طرح یہیں قصہ تمام ہو جائے. ان کے دانش میں کوئی ایک قطرہ خون بھی نہیں باقی بچے گا، وہ بھی چاٹ کے آ جائیں گے. بھوکے شیروں کو چھوڑا. میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں شیر تھے جو حضرت کے آگے چھوڑے گئے، اور وہ بھوکے شیر جب حضرت کے سامنے گئے تو کوئی امام کے گھٹنے کو بوسہ دے رہا تھا، کوئی پیروں کا بوسہ دے رہا تھا، کوئی ہاتھ کو چاٹ رہا تھا.
کوئی امام کے پیروں میں سر رکھ کے بیٹھ گیا تھا اور امام ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. جی تو یہ تو انسان اکمل کی باتیں کر رہا ہوں نا، انسان اکمل کا یہ مقام ہے. تو یہ پانی، میں پانی کی بات کر رہا تھا، یہ پانی سن رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے. میرے اور آپ کے بدن میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ 8 سے 12 گلاس پانی ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں. تو یہ جو ہمارے بدن میں پانی جاتا ہے نا، یہ اور اس وقت بھی فضا میں پانی ہے. اگر پانی نہ ہو تو آکسیجن ختم ہو جائے، پانی نہ ہو تو سانس نہیں لیں نا. پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہ میرے بدن کا پانی اور آپ کے بدن کا پانی آپس میں باتیں کرتا ہے، تبھی تو ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ اپنا لگ رہا ہے. 50 دفعہ ہوا ہوگا آپ نے دور سے دیکھ کر کہا یہ کوئی جانا پہچانا سا ہے. تھوڑی سی گفتگو ہی معلوم ہوا کہ مومن نکلا، جی اہل بیت کا چاہنے والا ہی نکلا. وہ پانی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بدن کا پانی، میرے بدن کا پانی، باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو یہ تو میرا قصور ہے. یہ درخت بولتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میں نے ایک جگہ تقریر کی کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. مولا سے جنگ میں باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی. حتیٰ فرماتی تھی مولا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اسے چھوڑ کے دوسرے کو ماریے. جب حضرت لے جا کے گھر میں رکھ دیتے تھے تو جناب زہرا کو پورے جنگ کی گزارش سناتی تھی وہ ذوالفقار. جی روایات ہیں، احادیث ہیں اور ائمہ سے احادیث ہیں. بی بی پورے احوال بیان، ایک دن پورے احوال بتائے میری بی بی نے. آج آپ نے جنگ میں ایسے لڑے، اتنے مارے، ایسے مارے. حضرت نے فرمایا فاطمہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں مولا تاکہ حدیث بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ ذوالفقار بتاتی ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ لوہا کیسے بولے گا؟ یہ غالیانہ گفتگو. بہت جلدی ٹھپا لگتا ہے نا ہمارے یہاں. تو جہاں فضائل پڑھے وہاں غلو ہو جاتا ہے، اور جہاں نماز کی نصیحت کر دیں وہاں مقصریت ہو جاتی ہے. تو بڑی ہم جیسے لوگوں کی تو بڑی مشکل ہے نا. جہاں لوگوں کو کہیں جھوٹ نہیں بولا کرو، سچ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، تو کہتے ہیں یہ مقصر ہے. اور جہاں فضائل پڑھیں تو کہتے ہیں جی غالی ہے. تو میں تو دونوں طرف سے پس رہا ہوں جی. مگر بہرحال مجھے اپنا کام کرنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر نبی اور آل نبی پر صلوات ہے. اللہ صلی اللہ. تو جی یہ تو طے ہے نا کہ جو مولا علی کا ماننے والا ہے وہ حلالی ہے. اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے نا. یہ تو سنی شیعہ نے لکھا ہے. اصحاب پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ نئے مسلمان آ رہے ہیں، ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ سچے ہیں یا منافق ہیں؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، ان کے سامنے علی کی بات کیا کرو. چہرہ سرکار نے فرمایا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ کون ہے. چہرے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، مومن ہے یا منافق ہے. یہ مومن اور منافق کی پہچان بھی، حلال زادے کی پہچان بھی. یہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بتا رہا، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو سنی کتابوں میں نہ ہو. یہ مسلمانوں کے متفقہ مسائل ہیں. جی توجہ ہے، بات آگے بڑھے. تو ایک صاحب کہہ لیں مولانا کیا باتیں کر رہے تھے ذوالفقار؟ لوہا بولے گا کیا؟ لوہا بات کرے گا؟ میں نے کہا جی آپ کا کیا قصور ہے؟ جہاں معاشرے میں انسان کی نہ سمجھتا ہو وہاں لوہے کی کیا سمجھے گا؟ تو انسانی کی قدر نہ ہو جہاں. تو عزیزان گرامی انسان اکمل کو سمجھنے کا یہ مقام اور محل ہے. اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جی ان سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، زمیندار بھی بیٹھے ہیں، ککڑی بیچنے والا، ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے، اور فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے. جی اس سے بہتر کلاس کہیں ہوگی؟ سنی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے، اور پھر ہم تو امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں. یہاں ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے. ہم مجلس مسجد میں کرتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا. کل ہندو نے اگر شکایت کر دی اللہ سے کہ یا اللہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مجھے مسلمان نے مسجد میں جانے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے گا، آپ جواب دیں گے.
ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے جی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو اس سے اچھا نظام تعلیم بھی نہیں ہے حضور، اس سے اچھا نظام تربیت بھی نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جس سورے کی تلاوت کی تھی نا، اس پہ غور کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد حضرت حق ہو رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہاں ترجمہ یہ نہیں کروں گا، قسم ہے عصر کی، یہ والا عصر نہیں جو ابھی ٹائم آنے والا ہے، زمانے کی قسم۔ کوئی زمانہ اس قابل ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ قابل قسم پروردگار اگر کوئی زمانہ بن رہا ہے تو وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ ہے عصر مصطفیٰ، وہ سرکار دو جہاں کا 23 برس کا نبوی، ظاہری نبوی زندگی، اور 63 برس کی سرکار کی نبوت کی زندگی، یہ ہے جو قابل قسم پروردگار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں یہ شیعہ؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ فقہی طور پر وہ شیعہ تھے، کیونکہ ان کی اولاد کے جو میراث کا فیصلہ ہوا پاکستان کی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا کہ کیونکہ ان کی بیٹی تھی، بیٹا تو تھا نہیں کوئی، اور ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں بیٹی کو میراث ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق تو جانا چاہیے تھا ان کے بھائیوں کو، کزنز کو، اور فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ بیٹی کو جانا چاہیے تھا۔ بیٹی کو جائے گا تو پھر بیٹی کے بیٹوں کو جائے گا، بیٹی کے اولادوں کو جائے گا، جو اس وقت ان کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ تو جسٹس ظفر مرزا نے، یہ ذوالفقار مرزا صاحب کے والد، یہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ میں، بڑا مشہور ان کا تاریخی 8-10 بڑے فیصلے ان کے تاریخی تھے، ان میں سے ایک فیصلہ ان کا یہ بھی تھا۔ تو عدالت میں ثابت ہوا تھا کہ ان کی جو فقہ تھی نا، فقہ جس پر وہ کاربند تھے، وہ فقہ جعفریہ تھی، اس کی روشنی میں ان کی بیٹی کو، اور پھر بیٹی کے بعد نواسوں کو اور ان کے اولاد، وہ تقسیم ہوا تھا ان کا مال، ٹھیک ہے۔ تو فقہی طور پہ تو قائد اعظم کا فقہ روشن تھی، ان کی فقہ کیا تھی، مگر سوچ سمجھ کے اعتبار سے وہ قائد اعظم تھے جی، وہ علی کا ایک چاہنے والا تھا، بھئی علی بھی شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے نا، علی شیعوں کی ملکیت تو نہیں، امام حسین شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے نا، شیعہ امام حسین کے ذکر کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور مالکوں کا احترام اور مقام بہت بلند ہوتا ہے، خیال رہے کہ نوکر اپنی اوقات میں رہیں، مالک کے مہمانوں کا خیال کریں جی۔ جو بھی فرش اعضا پر آ کر بیٹھ رہا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے، اور اس جو آج یہ کاظمی سادات نے مجلس کا انعقاد کیا ہے، یہ نوکری کر رہے ہیں، مالک تو امام ہے نا۔ تو قائد اعظم سے پوچھا آپ سنی ہیں شیعہ؟ فرمان لگے میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ قائد اعظم کا تاریخی جواب ہے میں نبی کے زمانے کا مسلمان ہوں، نبی کے زمانے میں جیسے مسلمان تھے، ہونے چاہیے تھے، ایسے ہی میں مسلمان ہوں۔ تو عصر مصطفیٰ سے ہمیں سب کچھ ملے گا، کوئی الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں قرآن نبی کے زمانے سے ملا ہے، ہمیں اہل بیت نبی کے زمانے سے ملے ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت ہمیں نبی کے زمانے سے ملی ہے، اس شرط کے ساتھ جو مجھ سے سچے رہے۔ لہذا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہوں گے جن سے نبی ہاتھ نہیں ملائیں گے محشر میں، اور کہیں گے یہ میرے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ بخاری کی روایت، اب بخاری تو پڑھنے پر پابندی نہیں ہے نا، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تو بات اتنی ہے کہ نبی کا زمانہ عصر مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، طویل گفتگو مطلوب نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں، پہنچنا چاہتا ہوں اپنے بیان میں آج کی اس تاریخ کی نسبت سے۔ دیکھیے، جتنی قدر، جتنی اہمیت وقت کی ہے، کسی چیز کی نہیں ہے۔ میری نمازوں کی قیمت بڑھ جائے گی اگر میں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، میری مجلس کی فضیلت اور ثواب بڑھ جائے گا اگر میں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، میرے حج کا مقام بڑھ جائے گا اگر میں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، میری ساری زندگی پر میرے وقت کو اہمیت حاصل ہے، اور وقت کم سے کم کتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے۔
جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وقت کو نہیں سوچتے، وہ کم سے کم وقت کو سوچتے ہیں. جو وقت کی فراوانی پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں معاشرے میں، اور جو وقت کی تنگی کو ملحوظ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں معاشرے میں. تو مجھے اور آپ کو اپنے زمانے اور اپنے زندگی کے کم سے کم وقت کو تلاش کرنا ہے. میرے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے. ایک ہوں ہاں، ایک نہ ہاں، ایک نہیں اور ہاں کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے نہیں، ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے ہاں. یہ ایک سیکنڈ کے اندر ہاں اور نہ پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے، پورے ملکوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. ایک ہاں، ایک نہ کتنی دیر میں ہوا نہ پوری مملکت کی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک نہ کہنے میں کتنی دیر میں ہوا یہ نہ اور یہاں. کتنی دیر لگتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے میں اور کتنی دیر لگتی ہے کسی نامناسب منظر کو دیکھنے میں. اس نامناسب منظر کو دیکھیں گے تو عذاب تیار ہو جائے گا، کعبے کو دیکھیں گے تو ثواب تیار ہو جائے گا. ایک لمحہ لگتا ہے نا. وہ جو میرے کان میں کوئی برائی آ رہی ہے کتنی دیر لگتی ہے اسے سننے میں اور کتنی دیر لگتی ہے اسے رد کرنے میں. تو اصل اہمیت انسان کی زندگی میں وقت کو ہونی چاہیے. میں نے پوچھا جناب مثلا معاف کیجیے گا سلیم صاحب کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مثلا میری عمر 55 سال ہے. ہمارے یہاں معمولاً یہی ہوتا ہے نا. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا جی میری عمر 45 سال کی ہے. 45 سال تو بہت، 45 45 45 سال. تو میں نے سال میں اپنی زندگی کو تولا ہوا ہے، جبکہ میری قیمت تو ہاں نہ میں لگتی ہے، ایک لمحے میں لگتی ہے. میری زندگی کا فیصلہ تو ایک لمحے میں ہوتا ہے، تو میں نے سال پر کیوں پیمانہ لگایا ہوا ہے؟ بھائی لوہا تولنے کے لیے اتنے بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں، لکڑ تولنے کے لیے اتنے بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں، سونا تولنے کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے گراموں کے وزن کے پیمانے ہوتے ہیں. تو جس چیز کو تولا جا رہا ہے جتنی وہ اہمیت کی حامل ہوگی اتنا ہی پیمانہ چھوٹا ہوگا. بات جا رہی ہے میری یا نہیں جا رہی ہے؟ جتنی چیز قیمتی ہوگی، جس جنس کو تولا جا رہا ہے اتنا ہی اس کا پیمانہ ظریف ہوگا، چھوٹا ہوگا. میں پہلے طے کروں میرے اوقات کی قیمت کیا ہے. جب میرے اوقات کی قیمت طے ہو جائے گی تو پھر میں سالوں میں نہیں تولوں گا، لمحوں میں تولوں گا. میں 45 سال کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں 5 کروڑ 20 لاکھ 25 ہزار یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ 5 کروڑ لمحوں کا ہوں میں؟ جب میرا حساب ہی لمحوں میں ہونا ہے تو میں سالوں میں تول کیوں رہا ہوں؟ قیامت میں تو لمحے لمحے کا حساب ہونا ہے نا. تو میں اپنے لمحات کو تلاش کروں. بس عزیزان گرامی، جو اپنے ایک ایک لمحے کو اپنے قابو میں رکھے اسے حسین کہا جاتا ہے. اور جس نے پوری زندگی پوری دنیا کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا ہے وہ ہے امام حسین کی ذات. والعصر، قسم ہے زمانے کی. جب تک انسان سمجھے گا نہیں زمانے کو نقصان میں رہے گا. اس کو کسی طرح اپنے قابو میں رکھنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. کتنی دیر لگی امام حسین کو یہ کہنے میں کہ میں بیعت نہیں کرتا؟ ایک لمحہ لگا نا، ایک لمحہ لگا کہ میں بیعت نہیں کرتا. اب ساری دنیا حسین کی نا پر چل رہی ہے. وہ جو کیا آپ نے، اگر حسین کی ہاں ہو گئی ہوتی معاذ اللہ تو کیا ہوتا؟ حسین کی نہ ہوئی ہے تو دیکھیے کیا ہوا ہے. آبرو بچ گئی انسانیت کی حسین کی نا سے، عزت بڑھ گئی انسانیت کی حسین کی نا سے. 1,24,000 نبیوں کی محنت محفوظ ہو گئی حسین کی نا سے. جی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ شاہ است حسین. جی میں گیا ہوں ان کے مزار پر اس ربائی کو دیکھنے کے لیے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. کیا کر لے گا یہ؟ کیا کرے گا یہ؟ مارے گا نا. تو جو نظریے کی خاطر جیتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. جو حق کی خاطر جیتا ہے اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. بدن کو تو بہرحال اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن بہتر نہیں ہے کہ
اس بدن کی رخصتی کو نظریے کی بقا کا ضامن بنا دیا جائے. یہ ہے حسین ابن علی کی زندگی کا حسین ترین پیغام. اور اب زمانہ حسین کو دیکھ کر چلے گا. اب ہر شخص حسین ابن علی سے اپنی زندگی کو سیدھا کرے گا کہ مولا نے ایسا کہا ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے. میرے مولا نے کربلا، مدینہ چھوڑ کے کربلا کو اپنایا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. یہ کاروان جو مدینے سے جا رہا ہے یہ صاحبان ایمان کا کاروان ہے. وعمل الصالحات، عمل صالح کرنے والے، حق والے لوگ، صبر والے لوگ. جو ان 4 نکات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے. ایمان، عمل، حق، صبر. ان 4 مطلبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان 4 پیغاموں کو سمجھنے کی مجھے ضرورت ہے. اور پھر زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. عزیزو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے. ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے. قافلہ اس مسافر کا ہے جو مدینے کا مالک ہے، جو مکے کا مالک ہے. اور مکے مدینے کا مالک ہی نہیں بلکہ کائنات کا مالک ہے. اس لیے کہ اللہ نے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے، جنت کا جنہیں سردار قرار دیا ہے. جو اشارہ کریں تو لوگ عظمت پا جائیں. حسین کسی کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ ولی بن جائے. حسین کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ یزید بن جائے. اس درجے کی صاحب عظمت ذات. ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. وہ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ہمیں حیات بانٹ رہے ہیں. اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے. جب آپ کربلا جاتے ہیں نا امام حسین کی زیارت کے لیے تو جا کر آنے کو دل نہیں کرتا. نجف سے پھر آ جاتے ہیں ہم واپس، مگر کربلا سے تو دل کرتا یہیں رہ جاؤ. میں تو جب کربلا گیا ہوں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار لے جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. زمین پر اللہ نے انسان کو معراج عطا کی ہے کربلا کی صورت میں. کربلا کی فضا میں صبر ہے، کربلا کی فضا میں تقوی ہے. وہاں جا کے گناہ کا گزر نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ٹیڑھے لوگ کربلا جا کر سیدھے ہوتے ہیں. ان کو سوچ ہی نہیں آتی کوئی گناہ کرنے کی، اس لیے کہ حسین نے انہیں بلا لیا ہے. اور جو لوگ کربلا کو چھوڑ کر نہیں آتے، کربلا کو لے کے آتے ہیں. پاکستان میں بھی پھر ان کی زندگیوں پہ بڑا خاص اثر رہتا ہے. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. سنیں گے 6 مرتبہ گئے نانا کی قبر پر. میرے مولا حسین اپنے نانا کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتے. نانا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. یہ جو بار بار آ رہے تھے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روایت پوری سن لیجئے. جب حسین 6ٹی مرتبہ آئے تو قبر سے آواز آئی، تیرا نانا تیرے ساتھ ہے. حسین مدینہ چھوڑ دو. نانا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، نانا میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں. تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، حسین تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، تو مدینہ چھوڑ کے چلا جا. جب بلایا نا عبید اللہ ابن زیاد، بلایا ولید ابن عقبہ نے، وہ گورنر مدینہ تھا. یزید کا خط آیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو. تو پیغام بھیجا میرے مولا کو. حضرت نے حضرت عباس کو بلا کر کہا، عباس دیکھو میں دربار میں جاؤں گا، اندر نہیں آؤ گے تم، مگر جب میری آواز اونچی ہوتا ہوا سنو تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم دربار کے اندر آ جاؤ. گئے ہیں میرے مولا اندر تو ولید نے خط پکڑا دیا امام کو. جو یزید کا خط تھا اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ دو. امام نے اسے لپیٹا. رات کی تاریکی تھی. امام نے اسے لپیٹا، واپس دیتے ہوئے فرمایا، کل روشنی نکلنے دو، سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو جمع کر کے سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو، میں سب کے سامنے جواب دوں گا. یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان برابر میں کھڑا تھا.
اس نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام کے کان میں یہ آواز آئی تو امام مڑے، امام نے فرمایا اتقتلنی انت، ایک طرف اشارہ کیا، دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا، اتقتلنی انت ام ہوا ابن زرقہ، نیلی آنکھوں والی بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے پر تلوار چلائے گا؟ جب امام کی آواز بلند ہوئی تو دربار میں عباس علمدار داخل ہوئے۔ مولا عباس کی تلوار نکلی بھی تھی، فرمایا مولا آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی ہے؟ ان دونوں میں سے کون ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ میرے مولا نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس تمہیں کربلا میں جوہر شجاعت دکھانے ہیں۔ میرے مولا نکلے ہیں، دربار سے باہر آئے ہیں، گھر میں مثلا میرے مولا کا اس طرف ہے تو حضرت نے دوسری طرف رخ کیا۔ مطیع امر مولا ہے حضرت عباس، سوال نہیں کر رہے مولا رات کی تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں، بیت الشرف تو اس طرف ہے، آپ یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مولا کی حفاظت میں ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ مولا حسین نے جناب زینب کی گلی کا رخ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس گلی میں جناب زینب کا گھر تھا اس گلی میں گئے ہیں، دروازے کو دستک دی، ایک کنیز دروازے پر آئی، مولا کو رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ کھولا، دوڑتی بھی اندر گئی، آواز دینے لگی آقازادی حسین آئے۔ جناب زینب اپنے حجرے میں تھیں، باہر آئیں، آگے بڑھ کے بھائی کو سلام کیا، بھائی کا احترام کیا، بھائی کا استقبال کیا، امام کے لیے کرسی کا اہتمام، امام کے بیٹھنے کا انتظام کرنے لگی۔ امام نے فرمایا زینب ہم بیٹھنے نہیں آئے ہیں، بس تمہیں بتانے آیا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں تمہیں بتانے آئے؟ اس لیے کہ میرے نانا نے کہا تھا زینب ساتھ جائے گی، میرے نانا رسول نے کہا تھا جب تم مدینہ چھوڑ کے کربلا بساؤ تو زینب ساتھ جائے گی، زینب تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہو رہا تھا تو مولا علی نے یہ نکاح کرتے وقت ضمن عقد ایک شرط لگائی تھی۔ آپ کے ہاں بھی نکاح ناموں میں لکھا ہوتا ہے نا کوئی خاص شرط شرائط، نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کوئی خاص شرائط، یہ شرعی طور پر ضمن عقد شرط لگانا جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو مولا علی نے ایک شرط لگائی تھی، لکھو زینب اور عبداللہ کی شادی میں کہ جب بھی حسین جائے تو زینب کو عبداللہ روکیں گے نہیں، اس لیے کہ حسین کی قربانی بغیر زینب کے مکمل نہیں ہوتی۔ جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے، یہ دو حدیثیں دو واقعات جمع ہوتے ہیں تو کربلا بنتی ہے۔ فرمایا زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ عزاداروں میں آپ رونے والوں سے صرف تاریخ کے ایک صفحے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ جناب زینب کبریٰ 3 سال کی تھی، نبی کو جتنا پیار حسین سے تھا اتنا ہی پیار زینب سے بھی تھا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پر آ کر سرکار سلام کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی فرد آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا تھا۔ نبی گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، جناب زہرا سلام کرتی تھی اور پھر نبی اپنے حجرے میں اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایک دن جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ جو کھلا تو زینب نے دروازہ کھولا۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ میں اسی طرح کی مجلس پڑھتا ہوں، 2-4 جملے کہوں گا، بات کو مکمل کروں گا۔ جناب زینب نے دروازہ کھولا، نبی نے آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا اماں نے کہا ہے کہ اب نانا کا استقبال کرو۔ نانا میں دروازے پر اس لیے آئی ہوں کہ جو رات گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ نانا خواب میں نے دیکھا ہے، میری ماں زہرا کہتی ہیں کہ نانا سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں۔ جناب زینب کا خواب، نانا میں نے دیکھا ہے میں بیابان میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، طوفانی کیفیت ہے، طوفان چل رہا ہے میدان کے اندر،
میرے پیر زمین پہ رک نہیں رہے. دور میں نے ایک درخت دیکھا, میں اس درخت سے جا کر سہارا لیتی ہوں, مگر نانا ایک تیز جھونکا آیا, وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر ایک فاصلے پر مجھے درخت نظر آیا, میں نے اس کا سہارا لیا, مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی جھولتا جھولتا زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر تیسرا درخت مجھے نظر آیا, میں نے اس کا سہارا لیا, وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا, مگر تیز آندھی چل رہی تھی. نانا روتے ہوئے کہہ رہی ہیں, بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا, نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی. دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا, تیز آندھی چل رہی تھی, آندھی کا جھونکا آیا, میرے سر سے چادر اتر گئے. نانا یہ خواب کیسا ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, زینب تمہارے 3 سہارے ہیں. بابا علی تمہارا سہارا, تمہارا بھائی حسن سہارا بنے گا, تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا. ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے, اور اے زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی. اب وہ وقت قریب آ رہا ہے. زینب چلو, مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے. دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا, مگر عزاداروں بڑے اہتمام کے ساتھ. دن نکلا, دوسرے دن میں رات کی تاریکی میں حسین نہیں گئے. سارے مدینے نے دیکھا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کسی مروانی اور کسی ولیدی میں یہ جرت نہیں تھی کہ حسین کا رستہ روکتا. میرے مولا عباس سے فرمایا, عباس انتظام کرو, محملیں تیار کرواؤ. ساری رات حسین 6 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے, 3 مرتبہ ماں کی قبر پر گئے, بھائی حسن کی قبر پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. ساری رات میرے مولا اپنے بڑوں سے رخصت لیتے رہے. ساری رات اپنے بڑوں سے حسین رخصت لیتے رہے. دوسرے دن حضرت عباس کو کہا, عباس اب محملیں تیار کرواؤ. بیت الشرف میرے مولا کی حویلی, اس کے باہر قناتیں لگائی گئی, ایک ایک کر کے ہماری اندر آتی تھی, بیویوں کو بٹھایا جاتا تھا. عزاداروں ایک بی بی باہر آئی, جناب قاسم آگے بڑھے, سہارا دے کے بٹھایا. کچھ دیر کے بعد محمل آگے بڑھی, دوسری محمل لگی, ایک اور بی بی آئی, جناب علی اکبر نے سہارا دیا. ایک اور محمل آئی, جناب عباس نے سہارا دیا. سنیں گے, آخر میں ایک بی بی آئی, وہاں سے حسین چلے, وہاں سے عباس بڑھے, وہاں سے علی اکبر بڑھے. سارے جوانان بنی ہاشم نے اس بی بی کو محمل میں بٹھایا. کسی نے پوچھا, یہ کون بی بی ہے؟ کہا, یہ زینب کبریٰ ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. رونے رلانے والوں میں ہمیں قرار دے. بی بی زینب کو کتنے لوگوں نے سوار کیا ہے؟ سارے بنی ہاشم نے آگے بڑھ کے سوار کیا ہے. اب میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ بی بی جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی, تو اس بی بی نے نہر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا, کوئی میرے عباس کو بلا کر لائے. تم نے مدینے میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ بٹھایا, کہاں ہیں میرے بچے, کہاں ہیں میرے بھتیجے؟ اجرکم اللہ. میری بی بی بیٹھی ہیں محمل پر, قافلہ چلنا شروع ہوا. ابھی قافلہ محلہ بنی ہاشم سے باہر نہیں نکلا تھا کہ جناب عباس نے آ کر کہا, مولا گھر میں جو بیویاں رہ گئی ہیں وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں. امام سب سے مل کے آ چکے تھے, سب سے رخصت لے کر آ چکے تھے, مگر حضرت عباس نے فرمایا, ہمارے ہاں جو معمر بیویاں ہیں, مسن بیویاں ہیں جو نہیں جا رہی ہیں, وہ آپ کو بلا رہی ہیں. امام واپس آ گئے تو حضرت ام البنین کھڑی تھیں عصا لیے ہوئے. حضرت ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ وہ کھڑی ہوئی تھی. اور سنیں گے, ام ہانی بھی امام حسین کی پھوپھی, مولا علی کی سگی بہن, حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی, ضعیف العمر تھیں, محسن تھیں حضرت ام ہانی جی, وہ بھی کھڑی تھی. امام آگے بڑھے, امام نے آگے بڑھ کر بی بی ام ہانی سے, پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے, آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمان لگے, حسین ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے, جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں. کل رات سے جناتنیاں رو رہی ہیں, ہمیں جو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. امام نے فرمایا, نا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں, اماں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں, یہ جن عورتیں جناتنیاں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں.
حضرت ام سلمہ کو آگے بڑھ کے کہا نانی آپ نے مجھے بلایا؟ حضرت ام سلمہ نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی، تمہارے نانا کی جب رحلت ہو رہی تھی نا تو اس شیشی میں مجھے تمہارے نانا نے خاک دی تھی، یہ دیکھ رہے ہو خاک؟ حسین یہ خاک دیکھ رہے ہو؟ یہ خاک تمہارے نانا نے مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے، جب میرا حسین مارا جائے گا تو یہ خون میں تبدیل ہو جائے گے، تم اسے سنبھال کر رکھنا، یہ خاک سے تمہیں پتہ چلے گا میرا بچہ مارا گیا ہے۔ حسین مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ گے۔ میرے مولا نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے ادب سے فرمایا ہاں نانی، اللہ مجھے کربلا میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ سنیں گے زدارو؟ تو جناب ام سلمہ جو 2 قدم آگے بڑھی، بازو پکڑ کے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا اماں زینب سے میرا پیغام بچے گا، زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت ام البنین کو دیکھ کر کہا اماں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمان لگی اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے مجھے 1 نہیں 4 بیٹے عطا کیے ہیں، مگر مجھے یہ گمان ہے کہ کہیں عباس وفاداری میں کمزور نہ رہ جائے، عباس وفاداری میں کہیں کوتاہی نہ کر جائے، مجھے تسلی کوئی دے کہ عباس آپ کے کام آئے گا۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو مولا عباس پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ گفتگو تو مولا حسین سے ہو رہی تھی نا۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، آواز دی عباس قریب آؤ۔ جب قریب آئے فرمایا اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ۔ تو آگے بڑھ کر مولا عباس نے فرمایا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کر دوں گا، حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اجرکم اللہ، اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا جناب عباس نے۔ باہر آئے، مولا حسین گھوڑے پر بیٹھے، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے، میرے مولا گھوڑے پر آ کے بیٹھے، قافلہ چلنے لگا، جناب فاطمہ صغرا کا پورا واقعہ، مگر میں اس کے بعد والا واقعہ ایک سنانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا آگے بڑھے، گھوڑا بڑھتا ہوا آگے بڑھا اور شہر سے باہر نکلے، اور جب مدینہ کچھ فاصلے پر رہ گیا اور امام آگے بڑھ چکے تھے، قافلہ آگے چل رہا تھا کہ حضرت عباس کا دستور یہ تھا کہ حضرت عباس پورے قافلے پہ نظارت رکھتے تھے، کبھی آخر میں چلے جاتے تھے، کبھی آگے آ جاتے تھے، کبھی کسی مسافر سے آ کے پوچھتے تھے، کبھی کسی محمل کے قریب سے بی بی کو آواز دے کر کہتے تھے بی بی کوئی کام ہے، بی بی کوئی حکم ہے۔ یہ عمل تھا حضرت عباس کا پورے قافلے کے اندر کہ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور امام حسین کے ذوالجنہ کے کچھ پیچھے رک گئے اور آواز دے کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر قافلہ آ رہا ہے۔ مولا نے مڑ کر دیکھا، عباس پوچھا نہیں کون ہے وہ؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے مولا علی حسین نے کہا تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں نے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ امام نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا، ذوالجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا، گھوڑا مڑا، امام گئے تو کیا دیکھا، عروہ غفاری کے ہاتھ پیروں میں راشا ہے، ضعیف العمر تھے، کوئی 100 سال کی عمر تھی، ان کے ہاتھ پیروں میں راشا ہے جی، کمر ان کی خمیدہ ہوئی ہوئی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا گھوڑے پر، اور ساتھ میں غلام ہے، ایک بیٹا ہے، اور ایک سواری پر ان کا سامان لدا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیر میں الجھا، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے، اور ہم سب صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا اسے غور سے دیکھو، یہ میرا حسین اگر مدینہ چھوڑ کر جائے، اس کے بچے اس کے ساتھ جا رہے ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کی مدد کرنے ضرور جانا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت ہے، مجھے نبی کے حکم کے مطابق تمہاری مدد کرنی ہے۔ امام نے گلے سے لگایا، کچھ دیر روتے رہے، امام نے فرمایا پھر چلیے آگے چلیے، ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے۔ کہنے لگے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، کچھ فاصلہ دے کر میں پیچھے پیچھے چلوں گا، میں تمہارے قافلے میں نہیں چلوں گا۔ امام نے فرمایا کیوں؟ آپ ضعیف ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ فرمانے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی زادیاں ہیں؟ میں کہوں گا عروہ غفاری بڑا ادب کیا تم نے،
11 मुहर्रम को होते तो देखते ज़ैनब के सर से चादर उतरती रही, कोई न था जो ये कहे ये नबी ज़ादी है। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।